بلاس ٹیپو ٹرکا کو ایک شادی کی تقریب کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ ان کے والد ٹیپو ٹرکا والا اور ان کے دادا پلا ٹرکا کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ جس قسم کی زندگی نے ان کو چنا، ان کی بہت سی پیچیدگیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ زیادہ کہیں آ جا نہیں سکتے تھے۔ اندرون لاہور کے سرکلر روڈ کے باسی ٹرکا والا خاندان سے تعلق رکھنے والے امیر بلاس ٹیپو کو اپنے ڈیرے کی چار دیواری سے نکل کر کہیں بھی باہر آنا جانا ہوتا تھا تو مسلح محافظوں کا ایک قافلہ گاڑیوں میں ان کے آگے اور پیچھے ہوتا تھا۔ زندگی کا یہ طرز انہوں نے اپنے والد کے قتل کے بعد اس وقت اپنایا جب صرف 17 یا 18 برس کی عمر میں انہیں خاندانی دشمنی کا بار اٹھانا پڑا۔ لاہور کے صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک خاتون سے زیادتی کا واقعہ تھا جس میں بلا ٹرکا والا کے بیٹے کا نام آ رہا تھا اور مقدمے میں اس کو نکلوا کر حنیف کا نام ڈلوا دیا گیا۔ اس کو 7 سال کی سزا ہوئی اور وہ جیل چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب سزا پوری کر کے جیل سے واپس آیا تو اس نے اور شفیق بابا نے مل کر بلا ٹرکا والا کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ بلا نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ان کو پھنسا دیا اور رہا بھی نہیں کروایا۔ صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ حنیف بابا اور شفیق بابا کا باپ بلا ٹرکا والا کا پرانا ملازم اور ساتھی تھا جس کے ریٹائر ہونے پر یہ دونوں بھائی اس کی جگہ ان کے پاس ملازم ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس کے ڈیرے پر ہی وہ اس کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ بلا کا قتل کر کے وہ دونوں فرار ہو گئے۔ بلا کے قاتلوں حنیف اور شفیق نے بلا کو قتل کرنے کے بعد لاہور کے علاقے گوال منڈی کے کاروباری تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے پاس جا کر پناہ لے لی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی اپنے ڈیروں پر اشتہاریوں اور جرائم پیشہ افراد کو پناہ دیتے تھے اور پھر انہیں ہی اپنے کاموں کے لیے استعمال بھی کرتے تھے۔ صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ یہ دونوں پولیس کو زیادہ تر زمینوں پر ناجائز قبضہ اور بتا وغیرہ کے مقدمات میں مطلوب رہتے تھے۔ یہ اشتہاری مجرموں کو پناہ بھی دیتے تھے اور مجرم بھی ان کے لیے کام کرتے تھے۔ صحافی ماجد نظامی کہتے ہیں کہ جب سن 1994 میں بلا ٹرکا والا کو مارنے کے بعد حنیف اور شفیق نے ان کے پاس پناہ لی تو وہاں سے ٹیپو ٹرکا والا کی ان سے خاندانی دشمنی کی بنیاد پڑی۔ ٹیپو اس معاملے میں ہوشیار تھا، وہ خود سامنے نہیں آیا لیکن اس نے ان دونوں حنیف اور شفیق کو مروا دیا۔ ماجد نظامی سمجھتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکا والا نے مل ملا کر پولیس مقابلے میں ان دونوں کو مروایا۔ اس کے بعد ٹیپو ٹرکا والا پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے۔ وہ دبئی میں اپنی فیملی سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے اور کچھ عرصہ گزار کر لاہور واپس آ جاتے تھے۔ اس طرح ایک مرتبہ جب وہ دبئی سے لاہور واپس پہنچے تو ایئرپورٹ کے باہر ایک مسلح شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن ان کی موت ہو چکی تھی۔ ان کی موت کا سن کر ان کا خاندان بھی دبئی سے واپس لاہور پہنچ گیا۔ صحافی ماجد نظامی کہتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکا والا کا زمانہ وہ تھا جس میں ٹرکا والا گینگ نے انڈر ورلڈ میں بہت عروج دیکھا۔ اسی طرح پولیس میں بھی ان کے تعلقات اچھے بن گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں گینگوں میں ایک فرق یہ تھا کہ بٹ گینگ کے نام پر گینگ کے بڑے نام قتل نہیں ہوئے جبکہ ٹرکا والا کے بڑے قتل ہو گئے۔ دونوں گینگوں کی دشمنی اور لڑائی میں بہت سے ثانوی کردار بھی سامنے آئے ہیں۔ ان میں ہمایوں گجر، بھولا سنیارا، خالد چٹا، مبین بٹ، بھیلا بٹ وغیرہ محض چند نمایاں نام ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر یا تو آپس کی لڑائی میں مارے گئے یا پھر پولیس مقابلوں میں ہلاک ہو گئے۔ تاہم ماجد نظامی کہتے ہیں کہ ٹرکا والا کی تیسری نسل یعنی بلاس ٹیپو مختلف قسم کے آدمی تھے۔ وہ پڑھا لکھا تھا، ان کی پرورش بھی ان کے ماحول سے باہر ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ دشمنیوں کا خاتمہ کیا جائے مگر دشمنیاں اس کو وراثت میں ملی تھی۔ وہ یہ دشمنی اپنے بچوں کو منتقل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی فاروق شہباز ورائچ نے سن 2020 میں امیر بلاس ٹیپو کا ان کے ڈیرے پر انٹرویو کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بلاس ٹیپو میڈیا وغیرہ پر سامنے نہیں آتے تھے۔ ان کے خیالات ذرا مختلف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمنیوں کی وجہ سے ایک گھٹن کی زندگی گزاریں لیکن ان کے خیال میں یہ ان کو وراثت میں ملی تھی۔ صحافی فاروق شہباز ورائچ کہتے ہیں کہ بلاس نے مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ وہ تمام دشمنیاں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آگے اپنے بچوں کو منتقل نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ بلا ٹرکا والا کے قتل کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو ٹرکا والا اور ان کے گینگ نے براہ راست مخالف گینگ کے بڑوں تیفی اور گوگی بٹ وغیرہ کو نہیں مارا تو پھر وہ پہلے خود ٹیپو ٹرکا والا اور پھر ان کے بیٹے بلاس ٹیپو کو مارنے کے در پہ کیوں تھے؟ ایک مرتبہ ان کی حویلی پر براہ راست فائرنگ کی گئی۔ بٹ گینگ کو یہ خطرہ تھا کہ بلاس ٹیپو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں مان سکتے تھے کہ بلاس ان کے ساتھ مخلصانہ طور پر دشمنی ختم کر سکتا ہے۔ تاہم صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ بلاس ٹیپو نے سن 2016 میں بہت سے معاملات میں جہاں بٹ گینگ نے زمینوں پر قبضے کیے یا کرنے کی کوشش کی ان کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی تو اس وقت ان کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ ہمارے راستے میں مت آؤ ورنہ تمہیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بلاس کا قتل اس نوعیت کی دھمکیوں اور دشمنیوں کی ایک بڑی کڑی ہے۔ امیر بلاس ٹیپو نے بہت سی دشمنیاں ختم بھی کی جہاں ان کی کئی پرانے دشمنوں سے صلح ہو گئی تھی تاہم بٹ گینگ سے وہ صلح نہیں کر پا رہے تھے۔ اس قتل کے بعد ان دونوں گینگز کے درمیان دشمنی کو مزید ہوا ملے گی اور مزید لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تاہم صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں
ٹیپو ٹرکا والا کے خاندان کے لیے اس دشمنی کو آگے بڑھانا اب مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بلاش کے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک وکیل بن چکے ہیں اور کہ دوسرے ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اس قسم کے معاملات کو چلانا مشکل ہوگا۔